آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لا سکے. اکثر و بیشتر ہم ملتے رہتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اس سیاست میں متحرک تھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی. اسی متحرک ہونے کا آج ایک موقع ہے کہ کسی زمانے میں ہمارے ایک ایم پی صاحب ہوتے تھے, علی محمد ہنگورو صاحب. اس کے ساتھ کافی یادیں ہیں کہ اس کو پولیس کی گرفتاری سے بچانے کے لیے ایک رات اپوزیشن کے چیمبر میں علی محمد ہنگورو, میں اور پیر مظہر ساری رات وہاں ٹھہرے تھے کہ اسمبلی کے اندر کارروائی نہیں ہوتی اور کل کا انتظار کرنا چاہیے کہ کل کیا ہو اور کیا نہ ہو. وہ زمانہ 90-93 کے درمیان کا تھا. اس کی تھوڑی سی یاد آ گئی تو میں نے اس کا ذکر کر دیا. آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ علی محمد ہنگورو صاحب کے بڑے بھائی محمد عثمان ہنگورو صاحب سیاسی ورکر ہیں اور وہ آج پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کرنے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ میرے لیفٹ ہینڈ پہ محمد عثمان صاحب ہیں جو سیاسی طور پر ہمیشہ لوکل لیول پر اور کراچی کے لیول پر بھی ایکٹیو رہے ہیں اور ہماری ان جدوجہد کے دنوں کا کوئی نہ کوئی ثمر ہوگا. ان کے آنے سے لیاری سے تعلق ہے ان کا. ایک ہی ہے, ایک ہی ہے. علی محمد کا تو نام میں نے اس کی یاد میں لیا. اب یہ ان کے بڑے بھائی کی بات کر رہا ہوں. باقی جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں آپ ان سب کو جانتے ہیں. تو یہ سارے ہم کراچی سے سعید غنی صاحب ہوں یا خلیل ہود صاحب ہوں یا پھر سردار خان صاحب ہوں یا یوسف صاحب ہوں یا جو بھی ہوں, وہ سارے ہیں بیٹھے ہوئے. بات تو کرنی تھی صرف اس اعلان کی کہ کوئی شامل ہو رہا ہے. سیاست ہمارا شیوا, ہمارا فرض بنتا ہے کہ عوام کی نمائندگی کرتے رہیں اور عوام کی نمائندگی انہی طریقوں سے ہو سکتی ہے کہ جس محنتوں کا پھل ہمیں ملا. تازہ جو لوکل باڈی کے الیکشنز ہوئے اس میں ہمیں اس محنتوں کا پھل ملا. آگے کی الیکشن جنرل الیکشن ہونے والی ہے. کب ہوں گی یہ ان کو پتہ ہے جنہوں نے اعلان کرنا ہے, لیکن ہونی ضرور ہے. ہمیں اس کے لیے بھی اپنے ماحول کو بہتر بنانا ضروری سمجھتے ہیں ہم. اور ماشاءاللہ ہم سب پارٹی کے دوستوں کا یہی فرض بنتا ہے کہ وہ پارٹی میں لوگوں کو شامل کرتے جائیں جس سے پارٹی مضبوط ہو اور اس سے پھر ہماری سیاست بھی کچھ اور زیادہ مضبوط ہو جائے. ان کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. جس علاقے سے یہ تعلق رکھتے ہیں ان کی اپنا اثر و سوکھ ہے اور عوام کے بیچ میں رہنے والا ہے. عوام کے بیچ میں رہتے ہی اپنا نام بھی کمایا اور اپنے برادری اور اپنی قوم کے ساتھ بھی نبھاتے رہے. تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی میں. انشاءاللہ وہ اپنا فعال کردار ادا کریں گے اور فعال کردار ادا کرتے ہوئے پارٹی کو اور مضبوط کر سکیں گے. بات تو دراصل یہ تھی اب بات دراصل یہ تھی اور اس لیے میں ابھی شاید عثمان ہنگورو صاحب کو بولوں کہ وہ جو دو الفاظ وہ بھی بول رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سندھ کے قابل احترام نثار غورو صاحب نے جو بھی باتیں کی, پھر ہمارے سعید غنی صاحب یہاں ہمارے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, یوسف بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ساؤتھ کے صدر صاحب کھڑے ہوئے ہیں. میں
میرے ساتھ جب دوست ذکر کیا کہ ابھی آپ کی پارٹی میں آ جائیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہم اس گھر جا رہے ہیں جس نے ہمیں ہوش دیا تھا، جس بھٹو نے ہمیں سب کچھ سکھایا تھا. ہمیں بڑی خوشی ہوئی. ہم یوسف بھائی کا اور ہمارے جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ہم کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم مل جل کے کام کریں گے. اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں نثار فروز صاحب کا، تمام دوستوں کا جنہوں نے مجھے عزت دی ہے. السلام علیکم. نثار صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ کی پرائم منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور جو آپ کے مردم شماری کے حوالے سے خدشات سے کیا ان کا بھی ذکر ہوا؟ کیا آج ملاقات جو ہوئی آپ کی سید علی صاحب؟ ہم ملاقات ہوئی ہماری پرائم منسٹر صاحب سے. اس وفد میں میں تھا، سید مراد علی شاہ صاحب تھے، نوید قمر صاحب تھے، سعید غنی صاحب تھے، مرتضی وہاب صاحب تھے. ان 4-5 دوستوں کی ملاقات پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ چیف منسٹر ہاؤس میں ہوئی. ہم نے ضرور ایشوز اٹھانے ہوتے ہیں، چاہے الیکٹڈ حکومت ہو یا کیئر ٹیکر ہو. میں نے ان سے ضرور کہا کہ اس وقت کیئر ٹیکر حکومت ہے. کیئر ٹیکر حکومت کا مطلب ہے کہ لائف ایز یوزول. الیکشن کمیشن کا شیڈول ابھی نہیں آیا کہ الیکشن ہوں گی کب. انہوں نے اپنی مردم شماری کا شیڈول تو اناؤنس کر دیا ہے، لیکن الیکشن کروانے کا شیڈول ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا. تو پھر میرا سوال بنتا تھا کہ پھر یہ ترقیاتی کام جو ہو رہے ہیں سندھ میں عوام کے ساتھ، ان کی مختلف اخباروں میں خبریں لگ رہی ہیں کہ جی فنڈ فریز کیے جا رہے ہیں. یہ فنڈ فریز کرنے کا تک سمجھ میں نہیں آیا ہے، اور میں نے کہا کہ یہ پرسیپشن آپ ختم کرو کیونکہ اس کا دیر پا اثر ہوتا ہے. ابھی کیئر ٹیکر حکومت ہے. الیکشن کمیشن نے 4 مہینے کا کہہ دیا ہے کہ جی وہ ڈیلیمیٹیشن کرنے میں لگائیں گے. اس کے بعد پھر جا کے الیکشن کمیشن اپنا الیکشن کا شیڈول اناؤنس کرے گی، جس کے لیے ان کو 50 دن چاہیے، 45 دن چاہیے، 54 دن چاہیے، جتنے بھی دن چاہیے. تو اس سے پہلے ساری چیزوں کو منجمد کرنے کا کوئی تک نہیں ہے، جس پہ انہوں نے مجھے خاطری کروائی ہے کہ ہم اس پرسیپشن کو، ہم اس تاثر کو ختم کریں گے اور یہ کام چلتے رہیں گے، کیونکہ وہ سارے بجٹڈ تھے اور بجٹ میں اپرووڈ ہوئے تھے. اور اس طرح سے یہ کام رکیں گے نہیں. دوسری بات، پوسٹنگ ٹرانسفرز کا سلسلہ اپنی جگہ پہ چلتا ہے. ہم اس بات کو بھی گوش گزار کیا ان کے کہ بڑے بڑے سینئر افسران جن کا ڈومیسائل سندھ کا ہے ان کو کچھ ڈسپلیس کیا گیا ہے. یہ بات بھی ہم نے ضرور ان کے ساتھ اٹھائی، جس کی طرف بھی وہ توجہ دیں گے. رہی بات مردم شماری، تو مردم شماری کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اپروول کے بعد حکومت میں اس میں کوئی دسترس نہیں ہے کہ وفاقی حکومت بیٹھ کے اس میں کوئی ان کا اس میں نہیں ہے بات. تو وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے جو ان کو کرنا ہے. ہماری صرف الیکشن کمیشن سے یہ استدعا رہی ہے کہ شیڈول جو 4 مہینے کا بنایا ہے اس کو ذرا کم کرے. پاکستان کی سیٹیں بڑھ نہیں رہیں، ہر صوبے کی سیٹیں اتنی ہی کی اتنی رہیں گی. صرف پاپولیشن بڑھ گئی ہے. پاپولیشن بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حلقہ اب زیادہ پاپولیشن پہ بننا پڑے گا. اب اس لحاظ سے کریں کہ اس میں اتنی کوئی بڑی
कबाहत नहीं होनी चाहिए, और आपके पास नक्शे भी मौजूद हैं तो सब कुछ मौजूद है। हमने चौथी बात ये भी की, अमन अमान के लिहाज से मुतवातर हमारे 2 कारकुन उनको मारा गया है। एक के लिए तो पता चला है कि उनका कोई गिरफ्तार हुआ है बंदा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो माहौल वापस उसी नहज पे नहीं आना चाहिए जो कभी था, जो हम बैठ के रोज़ सुनते थे, आज इतनी लाशें गिरी और आज इतनी लाशें गिरी। इस माहौल को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर भी बैठे थे और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर भी बैठा था। हमने ज़रूर गोशगुजार ज़रूर किया है, उसकी तवज्जो इस तरफ दिलाई है कि इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, और इसमें तंदही से काम होगा तो असर होगा। अभी आपने बात की है कि इलेक्शन के शुरू का टाइम नहीं दिया गया, लेकिन हल्का बजट का वक्त दिया गया है कि इसमें करेंगे। आप हुकूमत में थे, आप वहाँ पे जाकर आपको ये अंदाजा होना चाहिए था कि ऐसी सुविधा कोई ना हो सकती है, तो हुकूमत में होते हुए आप जो है जाके साइन करके आ गए कॉर्पोरेशन पे, और अब आप कह रहे हैं कि वो पहले वो कर रहे हैं, तो ये आपको पहले अंदाजा नहीं था आपकी जमात को? देखें, बात सुने, मर्दमशुमारी करवाई पीडीएम की हुकूमत के दौरान हुई। मर्दमशुमारी का फैसला पीडीएम ने नहीं किया था, वो फैसला किया था इमरान खान की काबीना ने।